السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی رشتے زوجیت جو ہے اگر اس ناچاکی کی بنیاد پر پہنچ جائے کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن حق زوجیت ادا نہیں ہوا ہے، مہر بھی اگر معین نہیں ہے، یہ دائمی اس نکاح کی بات ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ گھر نہیں چل رہا ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ عورت کے جو شایان شان ہے اس کو مہر جو ہے ادا کر دیا جائے۔ اب جو مالدار ہے، جو امیر ہے، اسے اپنی بساط پر دینا چاہیے، اور جو غریب ہے اس کے اوپر بھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن کو مروڑ دیا جائے، بلکہ اس غریب اگر ہے تو اسے اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق اس کو عطا کرنا چاہیے۔ متاعاً بالمعروف، یہاں پہ متاع کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی شائستہ انداز کے ساتھ تمہیں متاع کا لفظ کیا ہے کہ غیر نقدی جو اجناس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کا مال و اسباب ہے، اچھے طریقے سے اسے مال و اسباب کے ساتھ رخصت کیا جائے خاتون کو، چونکہ طلاق سے کیا ہے کہ وہ ایک قسم کی نفسیاتی لحاظ کے ساتھ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، لہذا یہ جب آپ ہدیے کے طور پر متاع دیں گے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ لباس، کچھ اس قسم کی جب چیزیں دیں گے تو اس سے کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جائے گی، تو یہ جو ہدیہ ہے ظاہر ہے کہ وہ مستحق بھی بن رہی ہے اور نفسیاتی اور اخلاقی لحاظ سے اندر سے ٹوٹ چکی ہے، تو یہ جو آپ ہدیہ دیں گے متاعاً بالمعروف اچھے انداز کے ساتھ، اس سے جب آپ ہدیے کے طور پر آپ عطا کریں گے رخصت کرتے ہوئے اچھا مال و متاع کے ساتھ، مال کا تعلق اور متاع کا تعلق میں نے عرض کیا ہے کہ متاع کا تعلق کیا ہے؟ اجناس کے ساتھ ہوتا ہے، غیر نقدی صورت میں جو ہے نا ہوا کرتا ہے، اور غیر نقدی چیزیں ویسے بھی زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں، زیادہ اثرات اس کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ مثلا اگر کسی کو 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو لفافے میں بند کر کے وہ ٹھیک ہے جی دے دیے، لیکن اگر آپ 100 پاؤنڈ کی کوئی اچھی سی چیز اس کے لیے دیتے ہیں، اچھی سی چیز خرید کے دیتے ہیں، تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، غیر نقدی جو ہے نا وہ اثرات اس کے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام بھی اگر کسی کو دیتے تو غیر نقدی زیادہ پریفر کیا کرتے تھے چیزیں دیتے ہوئے، مثلاً اجناس کی صورت میں اس کو عطا کیا کرتے تھے اور پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو سلیقہ ہے محروموں کو عطا کرنے کے لیے، مثلا اگر آپ نے فرض کیا کسی کو 500 پاؤنڈ آپ نے دے دیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی کو سلائی مشین فرض کیا کسی کو لے کے دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ جب بھی اس سلائی مشین کو وہ گھر دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ روزگار فراہم کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو اسباب دیتے ہیں، وہ وسائل مہیا کرتے ہیں، تو اس کے زیادہ اس میں ایفیکٹونیس ہوتی ہے، زیادہ اس میں اثرات ہوا کرتے ہیں۔ نقدی میں تو ٹھیک ہے آگے جی جیب میں ڈال دیا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا ایک لحاظ ویسے میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کیا ہے کہ چونکہ نفسیاتی لحاظ کے ساتھ متاع میں زیادہ اثرات ہیں، اس وجہ سے بھی متاعاً بالمعروف اگر آپ نقدی کے ساتھ غیر نقدی جو صورتحال ہے، مثلا لباس ہے، مشین ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، آپ وسائل زندگی ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ وہ خوشی کا جب جو ہے نا اندر سے جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس کو جبران کرتی ہیں، تلافی کرتی ہیں اور وہ خوشحال ہو جاتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے نا وہ دل باہر کا اخلاقی لحاظ سے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، نفسیاتی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک خاتون ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ آپ کیا اچھے انداز کے ساتھ رخصت کریں، اگرچہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی ہے، اگرچہ جو ہے نا حق مار معین نہیں بھی ہوا ہے، آپ انسان ہیں نا، آپ اپنی انسانیت کو جو ہے نا وہ ثبوت دیں، آپ مرد ہیں، اپنی جو مردانگی اس کا ثبوت دیں، اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا رخصت کرو اپنے، ٹھیک ہے حالات نہیں ہوئے، مسائل ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے، فرض کیا ہے کہ ایک شادی ہو گئی ہے، شادی ہونے کے بعد جو ہے نا وہ مرد کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، صحیح،
فزیکلی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. اب وہ گھر تو نہیں نا، ظاہر ہے کہ نکاح ہوا ہے، مہر معین نہیں ہوا، اور دوسرا کیا ہے مباشرت یا حق زوجیت ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اسلام نے اس کے لیے حکم دیا اب یہ جو مرد یہ انفٹ ہو گیا ہے، یہ اس میں جو ہے نا بیماری اس قسم کی آ گئی ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم بیمار ہو گئے تو، لیکن آپ نے جو طلاق دینی ہے اس طلاق میں کیا ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا دیانتداری کا ثبوت دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت انیس صاحب بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ، کیا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ایک سوال ذہن میں آیا تھا، تو اگر آپ برا نہ مانیں. جی جی جی. ایسے ہی کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سورہ مریم آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا سورہ مریم، تو اس میں مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ آیت نمبر 12 میں جب سورہ مریم میں ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، خذ الکتاب بقوت. جی. اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت ادا کر دی. اب یہ ایک ذہن میں سوال آیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان کو مقام نبوت یا امامت بچپن میں ہی مل جائے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. ٹھیک. ہلو. جی میں سن رہا ہوں. شکریہ. جہاں تک ہے دیکھیں، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کو حضرت عیسیٰ کا جو ہے نا واقعہ شاید 3 دن کا جو بچہ ہے اور آغوش مادر میں ہے، ابھی جو ہے وہ گہوارے میں ہے، اور یہودی جو ہے وہ مختلف قسم کی یعنی ملامت کر بھی رہے ہیں اور سرزنش کر رہے ہیں اور بلیم بھی لگا رہے ہیں، الزام تراشی بھی کر رہے ہیں. حضرت مریم سے جب پوچھتے ہیں کہ مریم تم تو بڑی مقدس اور بہت ہی عبادت گزار، اور آپ کا پورا خاندان اس طرح، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور خود چپ ہیں اور اشارہ کرتی ہیں اپنے بچے کی طرف، اور سارے جو یہودی ہیں اور ربائز ہیں یہ سارے کے سارے کہتے ہیں ہاں یہ بچہ کہ جو نومولود ہے اور جو ابھی 3 دن کا ہے کیا یہ بولے گا؟ تو اس کے بعد جب اشارہ کیا ایک دفعہ حضرت مریم نے تو کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں I am the slave of God. میں کیا ہوں؟ I am the servant of God. میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، slave of God. عابد لفظ سرونٹ کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے، عابد کا مطلب slave کے معنی میں ہوتا ہے. I am the slave of God. انی عبداللہ اتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی 3 دن کا بچہ ہے، وہ گہوارے میں ہے، کلام کر رہا ہے، نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ نے انہیں کتاب دے کر بھیجی ہے. نبی یہ نہیں ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد، یہ نظریہ غلط ہے. اگر کوئی کہے کہ پیغمبر اسلام نعوذ باللہ 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں، اعلان نبوت کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے. وہ اعلان کرنا اور ہوتا ہے، ورنہ پیغمبر اسلام کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے. نبی شکم مادر میں بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے. نبی کے لیے یہ سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی ہے، نہ نبی کے لیے اور نہ ہی معصوم امام کے لیے ہوا کرتی ہے. جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ امامان ابنایا امامان، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ابنایا یہ دونوں بیٹے کیا ہیں؟ 4-5 سال کے، یہ کیا ہیں؟ امامان، یہ دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، خواہ یہ دونوں قیام کریں، خواہ یہ دونوں سلو کریں. ہر صورت میں یہ
امام ہیں. تو یہ نظریہ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں بھی یہی ہوتا ہے. شکم مادر میں بھی ہو نبی تو نبی ہوا کرتا ہے. جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تب بھی وہ نبی ہوتا ہے. نبوت کے لیے نبوت ایک جو ہے نا کیا ہے ڈیزگنیشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کے لیے سن و سال کا خیال نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے عمر کا کوئی خیال جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اتنے سال کا ہے تو نبی بنے گا, تو اتنے سال کا ہے تو نبی بنا. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانا ہے, کسی بندے نے جو ہے نا وہ نہیں بنانا ہے. جب اللہ بناتا ہے تو جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تب بھی وہ شکم مادر میں ہوتا ہے, تب بھی وہ نبی ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون کے دل کو جوڑنے کے لیے کیا کیا ہے, اسلام نے حکم دیا ہے. شوہر کو یہ حکم دیا تم والاف ہو نا تو اچھے طریقے سے رخصت کرو, مال متا دے دو تمہارے لیے. اور ایک غریب آدمی ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بساط کے مطابق اسے اس خاتون کو رخصت کرے, اور اس خاتون کو گھر سے یعنی کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسائل جو ہے نا وہ ممکن ہے سارے کے سارے مسائل کا ہجوم جو ہے نا مرد کی طرف ہو. مرد اس قسم کا ہو گیا, بیمار ہو گیا ہے, جی بیمار ہو گیا ہے. بیمار نہیں ہوتے رہتے ہیں آدمی, بیمار ہو گئے, اب کیا کرنا چاہیے. وہ بیمار کے ساتھ جو ہے نا اس کو ساری زندگی جو ہے نا وہ اس نے گزارنی. اس کے اس قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ فزیکل جو سٹیٹ ہے وہ کام نہیں تھی, اور جو لڑکی جو ہے جوان ہے اور اس کا جو ہے نا وہ پرابلم ہو گیا اس طرح کا. اب کیا کرنا چاہیے. اب اسلام نے یعنی اس کی بیماری کی وجہ سے تھوڑی طلاق ہو جاتی ہے, طلاق دے گا تب بھی جو ہے نا وہ طلاق ہوگی. اسی طرح اگر کوئی لاچاری اس کی صورت آ گئی ہے اس صورت میں بھی ایسے ہے, تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے گھر سے فارغ کرنا چاہیے. حقاً المحسنین, یہ جو اخلاقیات ہیں اخلاقیات سکھائی ہیں اسلام نے. یہ جو اخلاقیات ہیں احکام اسلامی کا جو ہے نا وہ شاخسانہ بنا کرتی ہیں, لہٰذا ان کے اوپر جو ہے نا توجہ ہونی چاہیے. اس کے اگلی آیت میں جو ہے وہ یہ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. اچھا دوسرا اب یہ مسئلہ آ گیا ہے. دیکھیں دوسرا مسئلہ کیا آ گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ٹچ تو آپ نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, شادی میاں بیوی کی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا ہے, لیکن ٹچ نہیں کیا ہے مرد نے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مباشرت نہیں ہوئی ہے, حق کی زوجیت ادا نہیں ہوا ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ, لیکن کیا ہے حق مہر کیا ہے معین ہے. حق مہر جو ہے نا وہ فرض کیا کہ اس نے اتنا جو ہے نا وہ حق مہر دینا ہے, ٹھیک ہے. فرض کیا کسی کا حق مہر جو ہے نا وہ 10,000 پاؤنڈ ہے, 10,000 پاؤنڈ. اس کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کیا ہے 10,000 پاؤنڈ معین ہے, لیکن کیا ہے کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد ان کی آپس میں مثلاً یہی جو ہے نا کوئی فزیکل سٹیٹ جو ہے نا اس قسم کی بن جاتی ہے, یا اس کے اس قسم کے مسائل بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح جو ہے نا وہ اب طلاق کی صورت آ گئی ہے, مسائل اس قسم کے آ گئے. اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو مہر جو ڈاوری ہے معین شدہ ہے, اسپیسیفائیڈ ہے, اس صورت میں اس کو کیا چاہنا چاہیے کہ جو ہاف آف دا ڈاوری ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. فرض کیا 10,000 پاؤنڈ اس کی تھی اور ٹچ بھی اس نے نہیں کیا ہے, نکاح جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا ان کو جو ہے نا طلاق کی نوبت آ گئی ہے. اس صورت میں اب 10,000 پاؤنڈ دینا یا 5,000 پاؤنڈ جو ہے نا فنصف ما فرضتم. وہ جو معین ہے جو فریضہ آپ نے ادائیگی رکھی ہے اس ادائیگی کا جو نصف ہے, نصف کیا ہے 5,000. میں مثال دے رہا ہوں, وہ کرنا چاہیے. ویسے جتنا مہر کم ہوتا ہے اسلام نے جو ہے نا کہا ہو کہ مہر زیادہ نہیں رکھو, مہر جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری خود بچیاں اور ان کی جب شادی ہوئی تو میں نے اسی میں 786 جو پاؤنڈز تھے بسم اللہ کے عدد کے تحت وہ رکھی, اور ایک جو زیارت آپ جائیں, زیارت امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤ, وہ جایا کہ روز میں جو ہے نا کہ ان کو جو ہے نا وہ روحانیت میں جاؤ کربلا زیارت کے لیے. تو بہرکیف جتنا کم آپ رکھیں گے اتنا جو ہے نا وہ
ریلیکس رہیں گے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے. اسلام نے اس کو مستحب قرار دیا گیا. اور مستحب کیا ہے کہ جو مہر السنہ ہے وہ مہر السنہ کیا جناب سید سلام اللہ علیہ کا وہ جو 500 درہم تھے اس کو قرار دیا گیا ہے. اور آج کل کے جو ہیں حساب لگا لیں آپ, اس میں 100 تولے چاندی کے بنتے ہیں, 100 تولے چاندی کا آپ جو ہے حساب لگا لیں, وہ بنتے ہیں مہر السنہ. میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کی اگر 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ حق مہر ہے, تو اگر اس میں حق کی زوجیت اس نے ادا نہیں کیا اور بات جو ہے نا وہ ڈیورس تک پہنچی اور ڈیورس ہو رہی ہے, اور اس صورت میں اس کو آدھا کیا ہے وہ دینا پڑے گا, آدھا اس کو دینا پڑے گا. یا یہ ہے کہ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا تو وہ خود معاف کر دے, نہیں میں جو ہے نا خاتون کہتی میں آپ کو معاف کرتی, ٹھیک ہے جی بات ہی تمام ہو گئی. یا یہ ہے کہ نہیں, فرض کیا کہ اب جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ ابھی فرض کیا کہ صغیر ہے, صحیح, حد بلوغ کو نہیں پہنچی ہے. اس صورت میں اولیاء جو اس کے ولی ہیں, والد ہے, دادا ہے, جو بھی ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے یا وہ معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں اس نکاح کی گرہ ہے. صحیح, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہاں پہ دیکھیں چند ایک جو مسائل ہیں اس کی طرف میں آپ کے ہوتا. پہلی بات یہ ہے, مسئلہ کیا ہے, پہلا مسئلہ یہ ہے, مباشرت نہ ہونے کی صورت میں اور مقرر شدہ جو یا مقرر کردہ جو حق مہر ہے, ایسی صورت میں اگر طلاق واقع ہو جائے تو مرد کو کیا ہے, نصف دینا پڑے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, یعنی اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مہر معین ہو اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے ٹچ بھی کیا ہو, دوسری صورت تو مرد کو کیا ہے پورا حق مہر جو ہے ادا کرنا ہوگا, پورا حق مہر 10,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ دینا پڑے گا. اب کیا ہے دوسرا جو, اب تیسرے مسئلے پہ آ جائیں. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ مباشرت ہوئی ہے, حق زوجیت ادا ہوئی, لیکن کیا ہے کہ مہر معین نہیں ہے. اب مہر معین نہیں ہے, اس صورت میں کیا ہے, جو ڈاوری ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں کی گئی ہے, 5,000 ہے, 10,000 ہے, 1,000 ہے, 50,000 جتنا بھی ہے. ایسی صورت میں کیا ہے, یعنی کیا ہے کہ حق زوجیت ادا کی ہے مرد نے, لیکن مہر جو ہے معین نہیں ہے. مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ڈیورس تک. اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مہر المثل, جو اس کے ایکول جو ہوتا ہے, اس مثلا ہر خاتون کی جو شان ہے وہ مختلف ہوتی ہے, تو اس کی شان کے مطابق, ویسے تو ماشاءاللہ ہر خاتون کی شان ہوتی ہے, اجل ہے ساری, لیکن اس کے سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے. اس سوشل سٹیٹس کے اعتبار کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ اس کو ادا کر دو مہر المثل, یعنی جو اس کی شان کے مطابق ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو یہ کیا ہے, یہ اس کو مہر المثل کہتے ہیں. تو کیا ہے وہ تیسری صورت. اب چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہی خاتون اپنا جو اس کا مسلمہ حق ہے, یعنی حق مہر کو ادا نہ کرنا یہ جرم ہے, حق مہر کو ہڑپ کرنا یہ ظلم ہے, جتنا حق مہر ہے اس کو جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے, اور یہ واجب ہے مرد کے اوپر. یہ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں جو ہے نا وہ چلیں معاف کو معاف کرتی ہوں, معاف کر دیا ہے, تو پھر کیا ہے, مرد کے اوپر اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی. جس کا حق ہے وہ کہتے ہیں میں درگزر کر رہی ہوں, میں آپ کو جو ہے نا معاف کر دوں, ختم ہو گیا, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا فرض کیا کہ اب ایک بچی ہے, صغیر ہے, ٹھیک ہے, یا نابالغ ہے, یا فرض کیا کہ ایک جو نکاح ہوا صفی ہے. صفی کا یعنی یہ رشید کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ جس کو اچھے بھلے کی صحیح تمیز نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, نکاح کے لیے بھی رشید جو ہے نا افراد چاہیے ہوتے ہیں. بالغ یہاں پہ جلدی ہو جاتے ہیں,
بلوغ کے ساتھ جو ہے نا اس کا رشد بھی ہونا چاہیے، رشید افراد ہونے چاہیے، رشد فکری ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ایک جو ہے نا وہ بچہ بالغ ہو لیکن اس میں جو ہے وہ رشید نہ ہو۔ رشید مثلا جو ہے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک فرض کیا کہ بچہ بالغ ہے، صحیح ہے، اور ہے بھی مثلا 14 سال کا ہے، 15 سال کا، 16 سال کا، ممکن 18 سال کا، صحیح جی، لیکن وہ رشید نہیں ہے، کام کر رہا ہے نا، کام کر رہا ہے، فرض کیا اس کو ایک تنخواہ مثلا فرض کیا 50 پاؤنڈ لے کے آئے دن کے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے آلو گھر لے کے آ جائیں، آلووں کے ساتھ پیاز بھی چاہیے ہوتے ہیں، گھی چاہیے ہوتا ہے، دوسرے جو ہے نا وہ چیزیں، وہ لوازمات بھی چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال آپ کو دی ہے، ٹھیک، تو یعنی اس میں اتنی وہ جو کیپیبلٹی جس کو کہتے ہیں فکری حساب کے ساتھ اگر اس میں نہیں ہے تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی ہیں گھر کو چلانے کے لیے سارے وسائل اور اسباب، اس وجہ سے کہ شادی کے لیے نہ فقط بلوغ ہونا چاہیے بلکہ بلوغ کے ساتھ ساتھ اس میں رشد بھی ہونا چاہیے، رشید بھی ہونا چاہیے، اس کو اچھائی بھلائی، اس کو مسائل کی واقفیت، گھر چلانے کے آداب، جی اس کو جو ہے نا کس طرح اس نے سوشل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، گھر کو کس طرح اس نے چلانا ہے، وہ بھی اس میں ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے نا وہ گاڑی کو مذاق ہے، ایک گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو کیا سے کیا جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو گھر تو ایک نئی نسل کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ایک نئی نسل کو آپ نے آئندہ کے لیے تربیت کرنے ہے، تو یہاں پہ ہوش، فکر، رشد عقلی اور فکری جو ہے نا وہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس وجہ فرض کیا کہ اگر ایسی صورتحال میں فرض کیا کہ ایک بچی یہ بھی چھوٹی ہے لیکن نکاح ہو گیا ہے اور کیا ہے حق مہر بھی معین ہو گیا ہے، اور اس بعد جو ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ مسئلہ جو ہے نا ڈیورس ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی ڈیورس ہوگی، اب کیا ہے وہ حق مہر کو کیا کرنا ہے، حق مہر پھر اولیاء کو جو اس بچی کے ورثاء ہیں، مثلا اس کا والد ہے، اس کا دادا ہے، یہ جو اختیار ہے وہ معین کریں، وہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو پھر وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور حکم جو ہے نا وہ بتایا، ٹھیک ہے اگر شادی ہو گئی ہے اور شادی کے ساتھ معاشرت بھی ہو گئی ہے، حق مہر جو ہے نا وہ معین ہوا ہے تو پورا آپ کو دے دیں، اگر جو ہے نا فرض کیا کہ کسی کا حق مہر معین ہے اور اس کے آپس میں جو رشتے زوجیت ہے، حق کے زوجیت ادا نہیں ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا شوہر کو یہ حکم دیتا ہے تمہارا اخلاقی فرض بندہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ حق مار دے دو، سارا حق مار دے دو، 10,000 پاؤنڈ، وہ کہتا ہے میرے تو رشتے نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، تمہیں چاہیے یہ مسئلہ جب طلاق تک پہنچ گیا ہے تمہارا حق مار 10,000 پاؤنڈ تھا، تمہیں 5,000 نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں اخلاقی لحاظ کے ساتھ 10,000 پاؤنڈ ہی دے دینا چاہیے، تمہاری وسعت ہے تم دے دو۔ اسلام یہ ہے، یہ اخلاقی جو ہے نا، یعنی کیا ہے کہ درگزر کرتے ہوئے اپنا جو تمام حق مار ہے اس کو اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے، سارا نہیں کر سکتا، آدھا کر سکتا تو پھر اس کو آدھا جو ہے نا وہ کرے، یعنی انسان جو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بڑے پن کا جو ہے نا وہ اس دوران مظاہرہ کرے، اور سے معلوم بھی ہونا چاہیے نا، چونکہ لڑکی ہے نفسیاتی لحاظ کے ساتھ، معاشرتی لحاظ کے ساتھ طلاق کے بعد کیا قیامت آتی ہے خاتون پر، اس کا جو ہے نا وہ مرد کو احساس ممکن اس ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے خاتون طلاق کے بعد، نفسیاتی اعتبار سے سائیکی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکل وے میں اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں، پھر معاشرتی لحاظ کے ساتھ بھی اس کو ایک عجیب و غریب نگاہ سے جو دیکھا جاتا ہے، تو اس لحاظ کے ساتھ بھی شوہر کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ زخموں کے اوپر مرہم رکھتے ہوئے پورے کا پورا جو حق مہر ہے اس کو ادا کر دے۔ اسلام جو ہے نا اخلاقیات کا مذہب ہے، اسلام نے دین اور دیانت کو سکھایا ہے، اور پھر عورت کے لیے بھی کہا ہے اگرچہ تمہارا، یعنی ادھر دیکھیں دونوں چیزیں دیکھیں،
فرمایا ان تعفو وان تعفو اقرب للتقوی. مرد کو ادھر سے کیا کہا ہے؟ تم سارے کا سارا دے دو تو تمہارے بڑا پن کا مظاہرہ ہے، تم اس کے زخموں پر مرہم لگا رہے ہو، اور یہ مندمل ہو جائیں گے تمہارے سارے کے سارے حق مار کو ادا کرنے سے، چونکہ وہ سوشل اعتبار کے ساتھ، وہ سائیکولوجیکل وے کے ساتھ ڈیمیج ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے. لہٰذا تم جب اس کو یہ سارا حق مار دو گے تو اس کے زخموں پر جو ہے نا وہ ایک پٹی مرہم بن جائے گی. لیکن دوسری طرف خاتون کو بھی کہا ہے کہ وہ ان تعفو، اگر جو ہے وہ تم کیا کرو، معاف کر دو، کہو کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا معاف کرتے ہوں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ بھی تقوی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس وجہ سے فرمایا بخشنے والا وہی ہے، درگزر کرنے والا وہی ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اسلام نے جدائی میں بھی حقیقت بات آپ دیکھیں کیا خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام میں رکھی ہے کہ جدائی کی صورت میں بھی جو اس نے جمالیاتی پہلو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ جدائی میں بھی کیا ہے، اکھڑ پن نہیں آنا چاہیے. جدائی میں بھی جمال آنا چاہیے. جدائی ہو گئی ہے، تمہاری نہیں بنی ہے، لیکن اس کا مطلب تم اپنے دین اور دیانت کو، معروف کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تم شائستہ انداز کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تم جدا ہونا ہے. تب بھی تم جدا ہو جاؤ. تمہاری جدائی میں بغض نہیں آنا چاہیے، تمہاری جدائی میں دشمنی نہیں آنی چاہیے، تمہاری جدائی میں انتقام نہیں آنا چاہیے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تم ایک جدا بھی ہونا چاہتے ہو تو اچھے انداز کے ساتھ تم ایک دوسرے کو چھوڑو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گھروں کو آباد رکھے، اور جہاں جہاں پہ بھی مکتب اہل بیت کے پروردہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں میں آسانیاں نصیب فرمائے، وسعت نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان کے گھر کو آباد فرمائے. معصومین علیہ السلام بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، حتیٰ کہ جو بھی گھروں کو اجاڑنے والے ہیں ان کی نماز روزے کو کہا کہ ایسے کی نماز نہیں ہے، حرام فعل انجام دے رہے ہیں. کوئی بھی ہے اگر گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا آل محمد کے جو مودت سے سرشار ہیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یعنی صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. یہ جو نسل جوان ہے پروردگار سے زمانے کی جو مسموم ہوائیں ہیں ان سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.